بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب. بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا. اچھا خورشید صاحب، کافی عرصے سے اسلام آباد میں پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں ساڈا حق اتھے رکھ، اور اس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے، اور ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات بھی بڑے افسوسناک واقعات. اچھا سندھ کے اندر دیکھیں تو مظاہرے ہو رہے ہیں، بلوچستان کے اندر مظاہرے ہیں، پنجاب میں مظاہرے ہیں، اسلام آباد کی کبھی ایک سڑک بند ہے، کبھی دوسری سڑک بند ہے. تو عجیب و غریب سی صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں مہینے میں کئی بار سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے راستے بند ہوتے ہیں. کبھی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے، کبھی مذہبی پروگرام ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو حقوق کے نام پر پوری ایک موومنٹس چلی ہوئی ہیں، تو کچھ کو تو میرا خیال ہے کہ ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ان کے راستے کو شاید طریقے کو ٹھیک نہ سمجھتے ہوں. لیکن کچھ جو حقوق کے بیانیے ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اصل میں کس قسم کا حق چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ حقوق نامی چیز دیکھیے. آپ تو جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے اس ملک میں حقوق کی مختلف تحریکوں سے وابستہ بھی رہا ہوں، بات بھی کرتا رہا ہوں، لکھا بھی بہت ہے ساری چیزوں پہ. لیکن میں سارے عمل سے گزرتے ہوئے اب کچھ نتائج تک پہنچا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اسی لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگ بھی شاید اس پہ کچھ ری تھنکنگ کے عمل سے گزریں. میرا یہ احساس ہے، میں آپ نے جن مظاہر کا ذکر کیا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے میں ایک اصولی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ حقوق کے نام پر اس ملک کے اندر یا سوسائٹی کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مغرب میں بھی جو تحریکیں اٹھی ہیں انہوں نے اصل میں سوسائٹی کے اندر انتشار اور تقسیم پیدا کی. اس لیے کہ حقوق کا جو بنیادی تصور ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خود کو یا خاص گروہ کو وکٹم سمجھتے ہیں، اور ظاہر وہ وکٹم تبھی بنتا ہے جب اس کے برخلاف اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ سامنے آتا ہے جو حقوق شکن ہوتا ہے. صحیح. اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ ایسے ہی ہے، ہوتا ہے ایسے ہی ہے. لیکن جب یہ مقدمہ آگے بڑھتا ہے کہ میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں، اب دوسرا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، اور تجزیہ ہم نہیں کرتے کہ حقوق شکنی کیوں ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر طبقات پیدا ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر گروہ پیدا ہوتے ہیں اور انتشار پیدا ہوتے ہیں. اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے. حقوق کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی تو ہے جو میرا حق غصب کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو حقوق شکنی کر رہا ہے. اچھا دوسری طرف سے بھی لوگ جب کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو اپنے حقوق شکنی ان کی کر رہا ہے. تو کیا سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو اٹھ کے یہ کہہ سکے کہ ہاں میں وہ ہوں جو مجھ پہ جو حقوق لوگوں کے ہوتے ہیں وہ میں دیتا ہوں. صحیح. دیکھو میں فرد ہوں اور میں خاندان کا رکن ہوں، تو میں خاندان کے رکن ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کو ان کا حق دیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ان کا حق دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو ان کا حق دیتا ہوں، میں اپنے خاوند کو ان کا حق دیتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حق دیتا ہوں. میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہاں میں وہ آدمی ہوں کہ جو الحمدللہ اپنے فرائض ادا کرتا ہوں. تو یعنی ایک ذمہ دار شخص، ذمہ دار آدمی ہوں. حقوق کے اندر ہم ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے جو مجھے دینا چاہتے ہیں وہ مجھے نہیں دے رہے، اس لیے مجھے دینا چاہیے. اچھا اس پہ ایک اور پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی حق دنیا میں یک طرفہ نہیں ہوتا. آپ انسانی رشتوں میں دیکھ لیں، ریاست شہریوں کے حق میں دیکھیں، یہ ایک دو طرفہ عمل ہوتا ہے. صحیح. یعنی آپ حقوق پر کسی کا حق ہوتا ہے اور کسی پر آپ کا حق ہوتا ہے. بس میاں بیوی ہے، خواتین کے حقوق کی مثلا بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں، میں آپ سے عرض کروں ہمارے ملک میں اٹھتی ہیں. ہمیں حق چاہیے. اچھا وہ حق کس سے چاہیے؟ مرد سے چاہیے. اچھا اس کے بعد وہ پورا نیریٹو بنتا ہے جو مرد کے خلاف نیریٹو بنتا ہے. اچھا مرد کا نیریٹو کے خلاف بننے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جیسے پیدائشی طور پر خلقی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق نہیں دیتے، لہذا ہمیں مردوں کے خلاف لڑنا ہے. بھائی مردوں کے خلاف کیوں لڑنا ہے؟ آپ نے تو اس کے خلاف لڑنا ہے جو حق تلفی کر رہا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار حقوق جو ہیں وہ عورتیں بھی نہیں دیتی. آپ اپنے خاندانی نظام کے اندر دیکھ لیں تو خاندان کے بگڑنے میں بے شمار رول خواتین کا ہوتا ہے. خواتین کے حوالے سے کیا یہ بہو اور ساس کا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا؟ صحیح. تو کہنا یہ ہے کہ ایک جنس کو دوسرے جنس کے خلاف، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف ہم جب کھڑا کر دیتے ہیں حقوق کے نام پر تو اس سے حقوق تو نہیں ملتے، سوسائٹی کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے. اور ابھی ایک انتہائی بےہودہ قسم کا ٹرینڈ چلا ٹویٹر پہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے آل مینز آر ٹریش،
یعنی آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ ایک خاتون ہیں ہماری دوست ہیں بہت اچھی، تو میں نے نیچے لکھا کہ کیا اس میں آپ کے والد صاحب، آپ کے خامند، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، یہ بھی سارے شامل ہیں؟ تو اب مسئلہ یہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آپ بڑا جینوئن اور بڑا جائز غصہ نکال رہی ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ جو غصہ میں کر رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کو گراؤنڈ آپ وہی میں کہتا ہوں، اس سے پورا جو نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، پورا جو بیانیہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ اس کے نتائج پر غور کریں تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سوسائٹی کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب آپ مردوں کے خلاف عورتوں کو کھڑا کر دیں گے تو ظاہر ہے کیا مرد خاموش رہیں گے؟ ان کو بھی تو کوئی بات کرنی ہوگی نا. اچھا پھر آپ کیا کریں؟ عورتوں کو کیا ترغیب دے رہے ہوتے ہیں؟ تم نے یہ پھر مرد کا یہ کام نہیں کرنا گھر کے اندر، تم نے یہ فلاں کام نہیں کرنا، اس کو جی اپنی روٹی خود پکاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ روٹی کا مسئلہ اصل میں نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر کو چلانا ہے تو آپ ایک تقسیم کار کے اصول پر کام کر رہے ہوتے ہیں. روٹی مرد بھی پکا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور تندور سارے مرد ہی چلا رہے ہوتے ہیں، ریسٹورینٹ سارے مرد کھانا بنا رہے ہیں. اب دنیا میں آپ دیکھیے، اب جو کوک اور شیف کا یہ سارا اس میں مردوں کا غلبہ ہے کھانے پینے میں، تو یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. کپڑے مرد بھی دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عورتیں بھی کما سکتی ہیں، مرد اگر کماتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کہنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ تقسیم حقوق کے نام پر اٹھنے والے بیانیے اصل میں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے مثلا بلوچیوں کے حقوق نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک پورا اسٹیٹ کے خلاف آپ نیریٹو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف اسٹیٹ ہے جو حقوق نہیں دے رہی ہوتی؟ تو آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کی سوسائٹی کے اندر، یہ بلوچ سوسائٹی ہو، یہ پنجاب کی سوسائٹی ہو، یہ پختونوں کی سوسائٹی ہو، اس میں اصل میں دو طبقات ہیں. ایک وہ ہے جو مراعات یافتہ ہے، ایک وہ ہے جو محروم ہے. اور وہ مراعات یافتہ طبقہ جو ہے پاکستان کے اندر، وہ اصل میں حقوق کو غصب کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک بلوچ سردار اور ایک عام بلوچ، دونوں کے لیونگ سٹینڈرڈ ایک ہے؟ نہیں ہے. کیا دونوں کے حقوق ایک طرح کے مل رہے ہیں ان کو؟ کیا پختون کے پی میں ایسے ہی ہو رہا ہے؟ کیا پنجاب میں یہی ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی وڈیرا اور کوئی جاگیردار اور کوئی وہ نہیں ہے، اور سب لوگوں کے پنجابیوں کے ایک طرح کے حقوق ہیں؟ کیا سندھ میں بھی ہے؟ یہ نہیں ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق کے خلاف جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جب آپ اس کو طبقات میں تقسیم کر دیتے ہیں تو سوسائٹی تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے. صحیح. میرا کہنا یہ ہے کہ حقوق کی بات بھی کرنی چاہیے، لیکن کوئی تو اٹھے جو فرائض کی بات بھی کرے. ریاست مثلا اپنا یہ پیش کرتی ہے مقدمہ کہ ریاست کو جناب آپ کا حق ہے کہ ریاست کے لیے یہ کریں، یہ قربانی دیں، وہ قربانی دیں. ٹھیک مان لیا، لیکن کیا ریاست کے بھی کوئی فرائض ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ریاست لوگوں کو جان اور مال کا تحفظ دے رہی ہے؟ کیا ریاست لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے؟ کیا ریاست لوگوں کی عزت و آبرو کا دفاع کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ وہی لوگوں سے توقع کرے کہ شہری بھی اس کی حق ادا کریں. بالکل اسی طریقے سے کیا شہری ٹیکس پورا دے رہے ہیں ریاست کو؟ بجلی چوری، کیا وہ بجلی چوری نہیں کر رہے؟ کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ٹریفک کے اصول جو ہیں وہ باقی بہت سی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ حقوق کی جنگ کی بجائے آپ کو فرائض کی بات بھی کرنی چاہیے. اگر سوسائٹی کے اندر مختلف طبقات اپنے فرائض کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، حساس ہو جائیں، ریاست بھی اپنے فرائض کے بارے میں حساس ہو جائے تو ہم بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اور پھر جہاں حقوق شکنی کی بات ہو رہی ہو تو اس میں مل بیٹھ کر مکالمے سے، نہ کہ دوسرے کے خلاف مازارائی سے آپ مسئلہ حل کرنا شروع کریں. اگر مرد جو ہیں کسی حیثیت میں، خامد کی حیثیت میں، باپ کی حیثیت میں خواتین کے حق نہیں دے رہے تو آپ بجائے مردوں کے خلاف آپ اس کیریکٹر کے خلاف جدوجہد کیجیے. اسی طریقے سے اگر خاتون کہیں کوئی کسی جرم میں ملوث ہے تو اب بجائے پوری صنف کو مجرم ٹھہرانے کے آپ اس خاتون کی بات کیجیے. تو کہنا یہ ہے کہ اس نیریٹو کو میرا خیال ہے اب تھوڑا ریوزٹ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا خورشید صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی اور میں نے بہت ہی سر جھکا کے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی ساری گفتگو سنی ہے. یہاں پر دو سوالات چھوٹے چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ تو بل دے رہے ہیں لیکن محمد شفیق اور محمد رفیق بل نہیں دے رہے، بجلی چوری وہ کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ مجھے کہتی ہے کہ تم جا کر شفیق اور رفیق کی شکایت کرو. میں نے جا کر شکایت کی، وزیر اعظم پورٹل پر میں نے لکھ دیا، پولیس آئی اس کو پکڑنے کے لیے. اس سے پوچھا کہ تمہاری شکایت سبوق سید نے اور خورشید ندیم صاحب نے کی ہے، وہ میرا مخالف ہو گیا، اس کے بچے میرے مخالف ہو گئے، وہ جو تھانے کو اپنا کام کرنے سے وہ لڑائی میری طرف آ گئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا بجلی مہنگے ہونے کے خلاف اور حکومت کے اس
غیر منصفانہ عمل یعنی اس کو پکڑتی نہیں ہے اور میرے اوپر ڈبل کرتی جا رہی ہے، تو اس کے خلاف مجھے احتجاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ میرا حق ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ جب یہ احتجاج میں کرتا ہوں تو یہ احتجاج اصل میں میرا ہے باپٹا کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف، اور یہ احتجاج اصل میں ہو رہا ہے نائلہ اور شگفتہ کی سڑک گھر کے سامنے، جو سڑک ہے وہ میں نے بند کر دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا بجلی کا بل ہے یہ اس نے زیادہ کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے ساتھ اس سوال کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، خورشید سوال کے اندر ہی اس کا جواب بھی ہے، جو بچہ ہے وہ جواب ہے اس کا۔ نہیں وہ دوسرا ہے، وہ بلوچستان کے باب میں، کہ مثال کے طور پر بلوچستان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ نواب ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، اچھا سارے اس میں ہیں بھی نہیں ہیں، کچھ جگہوں پر ہیں ان کا ابھی تک وہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن بہت بڑا ایریا ایسا بھی ہے کہ جہاں پر اپنا سسٹم چل رہا ہے ان کا۔ یہ جو بلوچ سردار ہیں ان کے ساتھ ہماری ریاست جو ہے وہ معاملات کرتی ہے، اور بلوچ سرداروں نے یرغمال بنایا ہوا اپنے لوگوں کو۔ تو یہ جو لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یعنی وہ بلوچ پنجابیوں کو تو قتل کرتے ہیں وہاں پہ جو جا رہے ہیں، لیکن اپنے سرداروں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، لیکن وہ جو سردار ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ بالکل سیٹ ہیں۔ تو ایک طریقے سے وہ جو ریاست کے خلاف ہیں وہ اصل میں اپنے بلوچوں کی وجہ سے ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی جو گتھی ہے اس سے تھوڑا سا افسوس ہے۔ ایگزیکٹلی، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سارے نیریٹو کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مراعات یافتہ طبقات جو ہیں وہ ایک اتحاد، ایک نیکسس وجود میں آ جاتا ہے ان کے، صحیح، اور وہ نیکسس جو ہوتا ہے وہ اس سے محروم طبقات ہی کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب محروم طبقات کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ انالیسس درست طور پہ کریں کہ ان کے اگر مسائل ہیں تو ان کو پیدا کرنے کا سبب کون ہو رہا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے بلوچستان میں صوبہ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے صوبائی حکومتیں حل کرتی ہیں۔ صحیح۔ یہ تعلیم ہو گئی، یہ صحت ہو گئی، یہ بنیادی چیزیں صوبے نے کرنے ہوتا ہے۔ صوبوں کے اندر جو حکمران ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ صوبوں کے اپنے لوگ ہیں نا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے تو نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو حکمران ہے یا پنجاب کے اندر جو حکمران ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں، وہ مقامی لوگوں کے انتخاب کرتا لوگ ہیں، وہ وہاں کے کوئی سردار ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، وہیں کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپس میں بیٹھ کر مکالمہ کر کے کوئی چیز نہیں کر سکتے؟ صحیح، بنیادی سوال ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اصل میں کس چیز کا نام ہے، میں یہ بھی تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں۔ ریاست آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مرکزی حکومت کو ریاست کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ صوبائی حکومت کو ریاست کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ریاستی اداروں کو، فوج ہے جس کے اندر عدلیہ ہے، انتظامیہ، آپ کس کو ریاست کہہ رہے ہیں؟ ان سارے لوگوں کے اندر آپ غور کریں گے نا تو سب قومیتوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ کیا وزیر بلوچ نہیں ہے اس ملک کے اندر، وفاقی وزیر؟ کیا صوبائی گورنمنٹ کے اندر وزیر نہیں ہیں؟ کیا فوج کے اندر بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اسی طرح عدلیہ کے اندر بلوچستان کے لوگ نہیں؟ آپ کے تو چیف جسٹس بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی، اور جو افتخار صاحب تھے وہ بھی بلوچستان سے آئے تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ عدل دینے والے، وہ نظام کو چلانے والے، اس میں پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، سارے ہیں۔ اچھا اب اگر آپ کو حق نہیں مل رہا تو بجائے اس پورے کے پورے گروہ کو نقصان کو مخاطب کرنے کے، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ فلاں فرد سے آپ کو شکایت ہے، فلاں منصب پہ بیٹھے ہوئے آدمی سے آپ کو شکایت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ سوسائٹی کے اندر ظالم اور مظلوم اور حق شکن اور جس کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے اس کے درمیان فرق کریں، اس کے درمیان فرق کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ پنجابی اور سندھی، بلوچ اور پنجابی یا اس طرح کی تقسیم کریں گے تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے، آپ اپنے ٹریک سے بھی ہٹ جائیں گے اور ایک نیا معاملہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے مسائل کا سبب پنجابی نہیں ہے، آپ کے مسائل کا سبب کسی خاص منصب پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہے، اور وہ پنجابی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ بلوچی ہو۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، وہ کیا نام ہے، اقبال کا جو بڑا مشہور ایک نظم ہے کہ ایک تو غالب کیا نا کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہ سوال اچھا ہے۔ ایک اقبال کی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں، اسی غزل میں اور بھی کہتے ہیں کہ بھری بس میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے مسائل کو حل کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر گزشتہ 76-77 سالوں سے اکٹھے نہیں بیٹھے، ان کو پتہ نہیں وہ کرسیاں نہیں مل سکیں جہاں پر لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، یا ایسا کوئی ٹیبل آج تک نہیں آئی کہ جہاں پر یہ سارے اکٹھے بیٹھ سکیں۔ تو میرا بینکوں کا اصل میں وہ نیریٹو نہیں آیا، وہ نیریٹو نہیں آیا۔ جب وہ نیریٹو آئے گا تو کرسی بھی مل جائے گی اور جگہ بھی مل جائے گی۔ وہ نیریٹو کس طرح آئے گا؟ وہ خود دماغوں سے آئے گا، ڈنڈے سے آئے گا؟ اسی طرح سے آئے، نہیں ڈنڈے سے نہیں آئے گا۔ اچھا،
تو صحیح. اچھا یہ آئے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ خورشید صاحب پتہ نہیں لوگ کب بیٹھے ہیں, ہم تو ویسے بیٹھے ہیں, ہم تو بیٹھ گئے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انہی موضوعات پہ ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کریں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ناظرین اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی پروگرام متبادل بیانیہ میں کہ یہ جو حقوق کی بحثیں ہیں یہ اصل میں ہیں کیا. اور کیونکہ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ چیزیں ہم کہیں اور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کہیں اور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کے دماغ میں بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہوں گے اور بڑے جینون اور بڑے درست سوالات پیدا ہوتے ہوں گے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لینز مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر نا, پہاڑوں سے ہم نے جو مورچے بنائے ہوئے ہیں اس کے بجائے ہم تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بنیادی جو مسائل ہیں وہ کہاں کہاں پر اور کیسے کیسے کھڑے ہیں. خورشید صاحب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کروں گا. ڈان اخبار میں گزشتہ دنوں ایک سٹوری آئی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 30 سال سے 27 کلومیٹر ایک سڑک ہے وہ نہیں بن سکی. اچھا ظاہری طور پر تو بہت بڑی بات لگتی ہے کہ اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. تو وہ ہمارے دوست ہیں اکبر نوتیزئی صاحب, انہوں نے وہ ڈان اخبار میں خبر دی تھی. اچھا 3-4 حکومتیں ہیں, بلکہ زیادہ حکومتیں اس دوران گزر چکی ہیں. یہ کوئی 88 کا پروجیکٹ ہے, ابھی تک یہ پورا نہیں ہو سکا. ابھی ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ صاحب, انہوں نے اس کے اوپر ایک سٹوری دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 30 سال یہ جو خبر ہے, یہ خبر تو درست ہے لیکن یہ 33 کلومیٹر ہے, اور بڑا آسانی سے یار یہ کیوں نہیں بن سکی. اصل میں بیٹھا ہوں پنجاب میں, تو مجھے بڑا آسان سا لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے ہاں تو یہ 1 دن میں بن جاتی ہے, 2 دن میں بن جائے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس 33 کلومیٹر سڑک پر 7 پل بھی بننا ہے, اور وہ پہاڑوں کے اندر ہے, وہاں سیکورٹی کے مسئلے ہیں. 3 بار BLA کے لوگ وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو مار چکے ہیں. تو مطلب جو چیز مجھے یہاں پر بیٹھ کے بڑی آسان لگتی ہے نا, وہ شاید گراؤنڈ پر اس کی صورتحال ٹوٹلی مختلف ہو, ہمیں چیز اس طرح سمجھ نہ آتی ہو. تو اس ایشو پر ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور بڑے آرام سے بڑے دھیمے لہجے میں, تاکہ ہمیں بات سمجھ بھی آئے اور ہم ایک دوسرے کا نقطہ نظر جان بھی سکیں. تو خورشید صاحب کے ساتھ ہم کچھ دوستوں کو بلائیں گے تاکہ ہم ذرا اس کو ایک گریٹ ڈیبیٹ, یعنی گریٹ سے مراد عظیم ڈیبیٹ, زیادہ لوگ اس میں کر سکیں, تو یہ ہم بنا سکیں. تو بہت شکریہ, اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں.